مشرق وسطی میں جاری جنگ اور امن کا سرخ بچیوں سے کیا تعلق ہے؟ جب حماس کے ترجمان ابو عبیدہ نے غزہ میں جنگ کے 100ویں دن کے موقع پر خطاب کیا تو ان کی کہی ایک چونکا دینے والی بات کو میڈیا میں زیادہ توجہ نہیں ملی۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو انفارمیشن بوز۔ دوستو، ابو عبیدہ نے غزہ میں ڈھائے جانے والے مظالم اور نسل کشی کا حوالہ دیتے ہوئے یہودیوں پر مقدس سرزمین پر سرخ گائے لانے کا الزام عائد کیا۔ وہ جس گائے کے متعلق بات کر رہے تھے وہ سرخ بچیاں ریڈ ہیفر ہیں، جو اب اسرائیل کے مقبوضہ مغربی کنارے میں ایک محفوظ اور نامعلوم مقام پر گھاس چر رہی ہیں۔ امریکی ٹی وی CBS کی رپورٹ کے مطابق کچھ یہودیوں اور مسیحیوں کا خیال ہے کہ یہ سرخ گائے یہودی ہیکل کی دوبارہ تعمیر اور مسیحی کی آمد کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ بات سمجھنے کے لیے مشرق وسطی کی ہنگامہ خیز تاریخ میں تقریباً 2000 سال قبل کے واقعات و حالات کو دیکھنا ہوگا، جب قدیم رومیوں نے مقبوضہ بیت المقدس میں آخری ہیکل کو تباہ کر دیا تھا۔ اس ہیکل کی دوبارہ تعمیر کے لیے عقیدت مند لوگ بائبل کی کتب العداد یعنی کہ بک آف نمبرز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جس میں بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا ہے کہ ایک ایسی سرخ بچی کی قربانی پیش کی جائے جو بے عیب ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو اور جسے کبھی حل میں نہ جوتا گیا ہو۔ صرف ایسی ہی قربانی کے بعد ہیکل دوبارہ تعمیر ہو سکے گا۔ ان سرخ بچیوں کو مقبوضہ بیت المقدس لانے میں اہم کردار یشتاق نے ادا کیا ہے، جن کا تعلق یوون یروشلم نامی یہودی گروپ سے ہے، اور یہ گروپ قدیم شہر میں ہیکل کی از سر نو تعمیر کے لیے پرعزم ہے۔ امریکی ٹی وی چینل CBS نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے یشتاق کا کہنا تھا کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان گائیوں میں ایک بھی بال سفید یا کالا نہ ہو۔ اگر تمام بال سرخ نہ ہوئے تو یہ قربانی کے لیے اہل نہیں ہوں گی۔ سرخ بچیاں ڈھونڈنے میں برسوں لگ گئے اور اس مقصد کے لیے یشتاق نے ہزاروں میل دور امریکی ریاست ٹیکساس میں مسیحی گوالوں سے رابطہ کیا، جہاں طویل تلاش کے بعد انہیں اپنی مطلوبہ گائے مل گئی، جنہیں ٹیکساس ریڈ اینگز کہا جاتا ہے۔ یشتاق کے مطابق سرخ بچیوں کی امریکہ سے برآمد پر سخت ممانعت کے سخت قوانین کو نرم کرنے کے لیے بچڑوں کی بطور پالتو جانور درجہ بندی کی گئی۔ اب ان گائیوں کو مقبوضہ بیت المقدس پہنچا دیا گیا ہے، جہاں ایک وسیع و عریض سفید رنگ کی قربانگاہ پر لے جا کر ان کی قربانی پیش کی جائے گی۔ یہ قربانگاہ زیتون کے پہاڑ کے سامنے ہے، جہاں جلد ہی ان گائیوں کو جلایا جائے گا۔ یشتاق نے کہا کہ جس جگہ دوسرا ہیکل تھا، اس جگہ کو دیکھتے ہوئے یہ قربانی پیش کرنا ضروری ہے۔ دوسرا ہیکل 70 میں رومیوں نے تباہ کر دیا تھا۔